بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کئی ہفتوں سے آپ کے بیچ ناگا رہا، اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ مشغولیات و مصروفیات کی وجہ سے میں کبھی کبھار آپ لوگوں سے ناگا رہتا ہوں، اور جیسے موقع ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ہر ایک منگل کی رات میں نیپالی ٹائم کے مطابق 9 بجے رات میں جو درس کا اہتمام میں کرتا ہوں وہ اہتمام برقرار رہے، باقی رہے، لیکن مشغولیت کی وجہ سے کبھی کبھار میں آپ سے ناگا رہتا ہوں، اور دیگر کام کی وجہ سے میں ہر ایک ہفتہ نہیں آ پاتا ہوں۔ جیسے ہی فرصت ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ہفتہ میں اردو زبان میں پیغام انسانیت کے تحت درس تفسیر قرآن آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آئیے حسب معمول جن آیتوں کا درس آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے ان آیتوں کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں یا سننے میں جو ثواب اور اجر ہے ہمیں اور آپ کو عند اللہ مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 سے لے کر آیت نمبر آپ نے 89 تک 89 تک سماعت کی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا صحیح مفہوم جو ہے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں سے وعدہ لیا کہ دیکھو کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جائے گی اور آپ کو نبوت دے دی جائے گی، تو جو بھی لوگ ہوں گے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری اور واجب ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت
کا علم ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ نبی ہے اس کی جانکاری ہو گئی، ایسے لوگوں پر ایمان لانا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر واجب ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان لوگوں کی جو سزا ہے اس سزا کے بارے میں اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اس کے بعد جس نے روگردانی کی، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی جانکاری ہونے کے بعد اب جو لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو حقیقت میں یہی لوگ گناہ گار ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پہ جو عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، تصدیق کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ گناہ گار ہیں، فاسق ہیں۔ اور فاسق یہ فسق سے مشتق ہے۔ الفسق یقال باللغہ العربیہ الخروج عن الطاعہ۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ طاعت سے روگردانی کر لینا، طاعت نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنا، فرما برداری سے اعراض کرنا، یہ فسق میں شمار ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے اعراض کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں کون ہیں؟ فاسق لوگ ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ لوگ ایسے دین کی تلاش میں ہیں، ایسے دین کی کھوج میں ہیں، اللہ کے دین کے سوا ایسے دین کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے وہ لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لاتے ہیں جو اسلام ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ تو ایسے دین کو اپنانا چاہیے جس دین کے اندر جو دین ٹھوس اور مضبوط ہے، جس دین کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جو دین بالکل صاف ستھرا رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ دین ہے، ایسے دین کو اپنانا چاہیے، ایسے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ اس دین کو چھوڑ کر کے جو باطل دین ہے، جس دین کے اندر ملاوٹ ہے، جس مذہب کے اندر ملاوٹ ہے، جس مذہب کے اندر نہ اللہ کی بات کو مانی جاتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانی جاتی ہے، اور ایسے دین کو اپناتے ہیں، تو گویا کہ وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کہتا ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، قل، اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آمنا باللہ۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان ہے، آمنا۔ پھر جو ہمارے جو ماننے والے ہیں، گویا کہ جو ہماری بات کو مانے گا تو ان کا بھی ایمان وہی ہوگا جو میرا ایمان ہے۔ آمنا جمع کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا بھی ایمان اور میرے ماننے والوں کا ایمان کس چیز پر؟ اللہ پر ہے۔ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، اللہ پر میرا ایمان ہے، اور ہماری امتی کا بھی ایمان اللہ رب العالمین پہ ہے،
اور اس چیز پہ جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، جو کتاب ہمارے اوپر اتاری گئی ہے قرآن کی صورت میں، گویا کہ اس پر ہمارا ایمان ہے اور میری امت کا ایمان ہے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو حضرت ابراہیم پر اتارا گیا ہے، جو کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان ہے، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کے بیٹوں پر بھی ایمان ہے، یعنی کہ یعقوب کے لڑکوں میں جو نبی آئے ہیں، جو ان کے بیٹوں میں ان کے پوتوں میں جو نبی آئے ہیں، سارے نبیوں کی نبوت پر ہمارا بھی ایمان ہے اور ہمارے ماننے والوں کا بھی ایمان ہے۔ ان نبیوں پر جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے میرا ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے کتاب کی شکل میں یا معجزہ کی شکل میں، تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے معجزہ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور ہمارا ہی ایمان نہیں بلکہ ہم سے جو پہلے نبی آئے ہیں تمام نبیوں کا ایمان اپنے رب کے اوپر ہے اور ان چیزوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہہ دیجئے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم جو ہے ان میں سے کسی کے بیچ تفریق نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت ہے، ان کا ایمان ہے کہ تمام نبی کو وہ برابر مانتے ہیں، کسی کے بیچ جو ہے تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار ہیں، یعنی کہ جتنی بھی کتابیں اور نبیوں پر اتاری گئی ہے ان کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ ہاں واقعی میں اللہ رب العالمین نے کہ کتابیں نبیوں پہ نازل کی گئی ہے، ایمان لانا ہے۔ لیکن جو آخری میں جو کتاب ہے قرآن نازل ہونے کے بعد میں جو ہے تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہے، بس یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح اور نبیوں کو بھی کتاب دیا گیا، کتاب اللہ رب العالمین نے کتاب سے نوازا، تو اس کتاب کے اندر تغیر تبدل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قرآن کے ذریعہ منسوخ کر دیا۔ اب جو ہے ایک مومن کا ایمان کلی طور پہ قرآن مجید کے ہر حرف پر، ہر احکام پر ہونا ضروری اور لازم ہے، تبھی ان کے لیے بھلائی اور راہ نجات ہے۔ اگر قرآن مجید کے کسی احکام کو ٹھکرا دیتا ہے یا کسی احکام سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان جو ہے مکمل ایمان نہیں، ادھورا ایمان ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، اس لیے تمام لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا کہ اب جن کو پتہ چل گیا کہ تمام چیزوں کا پالنے والا، تمام چیزوں کا خالق، مربی اللہ رب العالمین ہے، تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے دین کو اپناتے ہیں، جو دین بالکل خالص اور پیور دین ہے، اس دین میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی آدمی اسلام کے سوا کسی دین کی تلاش میں ہے تو گویا کہ اس کا عمل جو ہے ناقابل قبول ہے، اللہ رب العالمین اس کا عمل کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت نماز آئے گی، اللہ رب العالمین سے وہ نماز دریافت کرے گی کہ انا الصلاۃ، تو اللہ رب العالمین کہے گا انک علی خیر، نماز بولے گی کہ میں نماز ہوں، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم خیر پر ہو۔ وَتَأْتِي الصَّدْقَةَ فَتَقُولُ یا ربی انا صدقہ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، اسی طرح سے صدقہ آئے گا،
اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین میں صدقہ ہوں، اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو خیر پر ہے، تو بھلائی پر ہے۔ اسی طرح سے حج آئے گا، کہے گا اللہ رب العالمین میں حج ہوں، اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ تو خیر پر ہے۔ اسی طرح سے روزہ آئے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا یا رب انا الصیام فیقول اللہ تعالی انک علی خیر۔ اسی طرح سے روزہ آئے گا، کہے گا اللہ رب العالمین میں روزہ ہوں، تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا تو خیر پر ہے۔ لاسٹ میں آئے گا اسلام، اور الاسلام یقول یا اللہ انت السلام وانا الاسلام، یہ اسلام کہے گا اللہ رب العالمین تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تو اللہ رب العالمین کہے گا انک علی خیر، تو خیر پر ہے، وبک آخذ، اور تیری ہی وجہ سے میں آج لوگوں کا مواخذہ کروں گا کہ جو کس نے اسلام کو اپنایا، کس نے اسلام کو نہیں اپنایا، تجھی سے میں آج جزا اور سزا لوگوں کو دوں گا تیری وجہ سے جو ہے۔ تو اسلام کی جو ہے یہ فضیلت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسلام ہی ایسا دین اور مذہب ہے کہ جس دین کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے، جس دین کے اندر صرف ایک کی عبادت کی جاتی ہے، ایک اللہ رب العالمین کی پرستش کی جاتی ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے جو نراکال ہے، جس کی کوئی تصویر نہیں ہے، جس کا کوئی بت نہیں ہے، اس اسلام ہی کے اندر اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ رب العالمین ہے، اور ایک ہی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے بغیر بت بنائے ہوئے، بغیر مورتی بنائے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی روپ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ رب العالمین کیسے ایسے قوم کو ہدایت دے گا جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی کیفا استفہامیہ انکاری ہے، یعنی کہ ہرگز ہدایت نہیں دے گا ایسے قوم کو جو ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، حالانکہ اسے علم بھی آ گیا اور اس نے گواہی بھی دی ان رسول حق، کہ جو رسول کی جو بات ہے بالکل جو ہے برحق ہے، لیکن عمل نہیں کیا، صرف گواہی دیا، علم بھی آ گیا لیکن عمل نہیں کیا۔ وجاءہم البینات، ان کے پاس روشن دلائل بھی آئیں، لیکن ان دلائلوں کی معرفت ہونے کے باوجود، رسول کے بارے میں یہ جانکاری ملنے کے باوجود کہ وہ حق پر ہے، پھر بھی جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر ایسی قوم کو کیسے اللہ رب